اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی دعا۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو میرے لیے قبولیت والا بنا، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم روزے سے متعلق کچھ ضروری مسائل کا جائزہ لیں گے۔ اس سلسلے میں پہلا سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ 2 رمضان کو عورت کو عادت کے مطابق حیض آیا اور عادت کے مطابق 7 رمضان کو ختم بھی ہو گیا، پھر دوبارہ 14 رمضان کو خون آ گیا، تو کیا یہ حیض شمار ہوگا اور اس سے روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ جواب: 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ 15 دن سے پہلے آنے والا خون حیض نہیں بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوتا ہے، لہٰذا 14 رمضان کو جو خون آیا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور استحاضہ چونکہ نماز و روزہ کے منافی نہیں ہوتا، لہٰذا عورت کا روزہ بھی نہ ٹوٹا۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ حیض کے دنوں میں جو نماز روزے چھوٹ گئے ان کے بعد میں قضا لازم ہے یا نہیں؟ حیض کے دنوں کی نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا نہیں، البتہ اس دوران رمضان کے جتنے روزے رہ گئے وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ماہواری میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر روزے دار نے غلطی سے ٹائم سے پہلے ہی افطار کر لیا جبکہ اسے روزے دار ہونا یاد بھی تھا، تو کیا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا؟ رہنمائی فرمائیے۔ پوچھی گئی صورت میں اس شخص کا وہ روزہ ادا نہیں ہوا، لہٰذا اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے اور آئندہ اس معاملے میں احتیاط سے کام لے۔ چنانچہ المختصر القدوری میں ہے، کسی شخص نے سحری کی حالانکہ اسے فجر طلوع نہ ہونے کا گمان تھا، یا پھر افطار کیا حالانکہ اسے سورج غروب ہونے کا گمان تھا، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ فجر تو طلوع ہو چکی تھی یا پھر سورج ابھی غروب ہی نہیں ہوا تھا، تو اب ان دونوں صورتوں میں اس پر اس دن کے روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ سوال ہے، کیا حقہ یا شیشہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حالت روزے میں روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کسی نے حقہ یا شیشہ پیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں لازماً دھوئیں کے کچھ اجزاء حلق میں جاتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے حلق میں دھواں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیز حقہ اور شیشے کا استعمال چونکہ قضائے شہوت اور بطور لذت ہوتا ہے، لہٰذا رمضان کا روزہ یاد ہوتے ہوئے حقہ یا شیشہ پی کر روزہ توڑنے کی صورت میں اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص نہایا ہے اور نہانے کے بعد وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح نہا لیا جائے کہ وضو میں دھوئے جانے والے 3 اعضاء یعنی چہرہ، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھل گئے اور کم از کم چوتھائی سر پر پانی بہہ گیا یا مسح کر لیا تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص نے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کی، تقریباً 3 گھنٹے بعد طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اچانک خود بخود بے ہوش ہو گیا، 3 گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس بے ہوشی کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ پوچھی گئی صورت میں بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں لانے کے لیے ناک یا منہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی گئی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، مثلاً دوائی، پانی وغیرہ نہیں پلایا گیا، تو صرف بے ہوشی کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خالی بے ہوش ہونا ایسا سبب نہیں ہے جس سے روزہ فاسد ہو جائے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما،
اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔